ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ امام ابو حنیفہ کا ذکر قرآن حدیث میں ہے؟ یہ تو عجیب سا سوال ہے کہ امام ابو حنیفہ کا ذکر قرآن حدیث میں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا نام قرآن کے اندر موجود ہو؟ تو پھر تو آپ جس مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کا نام بھی قرآن میں موجود ہونا چاہیے کہ اس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا آپ کی مسجد کے جو بھی امام صاحب ہیں کہ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، نہ حدیث میں کہیں آپ کے امام صاحب کے نام کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک بالکل فضول سی بات ہے۔ بعض اوقات جب یہ کہا جا رہا ہوتا ہے نا کہ یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے، یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے، یہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ بالکل یعنی آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار تو بڑی اچھی بات کر رہا ہے، دلیل مانگ رہا ہے۔ تو بھائی ہر چیز کی دلیل قرآن حدیث سے اس سینس میں لینا کہ قرآن حدیث میں صراحت کے ساتھ آپ کو وہ لفظ دکھا دیا جائے تو دنیا کی ساری چیزیں ناجائز ہو جائیں گی۔ آپ کہیں پنکھے کا ذکر حدیث میں کہاں ہے، لائٹوں کا ذکر حدیث میں کہاں پر ہے، جناب گاڑیوں کا ذکر حدیث میں کہاں پر ہے، موٹر سائیکل کہاں پر ہے، سائیکل کہاں پر ہے حدیث میں، یہ جناب آپ جو کلر پینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آئل پینٹ کر رہے ہیں اور جناب وال پیپر لگا رہے ہیں اور جو طرح طرح کی دنیا جہان کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں، ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں۔ آپ جو استعمال کر رہے ہیں تو کس دلیل سے استعمال کر رہے ہیں؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے موبائل استعمال کرنا جائز ہے؟ حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے فیس بک استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کہیں قرآن حدیث میں آپ کو واٹس ایپ کا ذکر ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ آپ کو لیپ ٹاپ کا، کمپیوٹر کا، ایم ایس آفس کا، پاور پوائنٹ کا پریزنٹیشن بنانے کا ذکر قرآن حدیث میں کہیں ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ براہ راست صراحتاً ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ ساری چیزیں قرآن حدیث میں موجود ہیں۔ یہی تو ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام ہمیں مکمل کمپلیٹ کوڈ آف سسٹم دیتا ہے، آپ کو مکمل زندگی کا ضابطہ حیات دیتا ہے وہ۔ اب کچھ چیزیں اس میں صراحتاً ذکر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اس کے اندر آپ کو الگ سے بتائی گئی ہوتی ہیں ایک قاعدہ، ایک ضابطے کی حیثیت سے، جس سے آپ بہت ساری چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ان لوگوں سے سوال کریں جن کو علم ہے اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اب اس میں امام ابو حنیفہ کا ذکر بھی آ گیا، اس میں امام شافعی کا ذکر بھی آ گیا، اس میں امام مالک کا ذکر بھی آ گیا، اس میں امام احمد بن حنبل کا ذکر بھی آ گیا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر جو فرمایا گیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کریں۔ یہ جو اولو الامر ہے اس کی تفسیر اٹھا کر آپ دیکھیں مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، دو اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد علماء اور فقہا ہیں کہ جن کو دین کے اندر مہارت ہو تم ان کی بات مانو اور ان کی پیروی کرو۔ اور احادیث کے اندر جو بکثرت ہمیں حکم ہے کہ طلب علم طلب علم طلب علم طلب کرو، علم طلب کرو، اور جناب جو علم کی طلب کے لیے نکلا تو اس کی یہ فضیلت ہے، علماء کی یہ فضیلت ہے۔ قرآن میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے علماء ہی اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ساتھ اولو العلم اہل علم کا ذکر کیا ہے۔ اور جو قرآن و حدیث میں اہل علم کی جتنی فضیلتیں وہ ساری جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے خود بخود یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اس لیے کوئی خاص لفظ لے کر کہنا کہ حدیث سے یہ ثابت کر کے بتا دو، قرآن سے یہ ثابت کر کے بتا دو، بھائی آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکیں گے اپنی زندگی کا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کیا غیر مسلم کو زمزم دے سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ فلمائنی رہتے ہیں جو زمزم مانگتے ہیں، رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ جی بالکل دے سکتے ہیں، زمزم کا پانی بھی دے سکتے ہیں، کھجور بھی دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہمان تشریف لاتے تھے مدینہ منورہ میں تو آپ نے ان کو مدینہ کی کھجور بھی کھلائی ہے، اور فتح مکہ کے بعد کافی کچھ عرصے تک اجازت تھی کافروں کو حج کرنے کی تو اس میں بھی وہ آتے تھے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں۔ فیصل بشیر صاحب پوچھ رہے ہیں حضرت جی آج کل یہ جو ڈرامہ آ رہا ہے کورلس عثمان سلطنت عثمانیہ پر، اسے دیکھنا کیسا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ میرے علم میں نہیں ہے، نہ میں نے دیکھا ہے، نہ مجھے اس کی تفصیلات کا پتہ ہے، لیکن یہ ڈرامے وغیرہ دیکھنے سے بہتر ہے آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ آپ کو خلافت عثمانیہ کا مطالعہ کرنا ہے تو تاریخی کسی کتاب سے مطالعہ کر لیں۔ ڈراموں میں بہت سی چیزیں خیالاتی، تصوراتی اور مرچ مثالے کے طور پر تھوڑا اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں ایڈ کی جاتی رہتی ہیں، تو ڈرامے سے بہتر ہے آپ کتاب دیکھ لیں، اور اس کتاب پہ اگر کوئی ڈاکومنٹری بنا لیتا ہے اس کو ایک ڈاکومنٹری کی شکل دے دیتا ہے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے اسلامی تاریخ کی کوئی مستند کتاب کا نام بتا دیں کوئی، پلیز پلیز پلیز، اردو میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر پاکستان بننے تک۔ تاریخ امت مسلمہ
کتاب ہے حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی، اور وہ اس دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اس میں موجود ہے، خلفائے راشدین، پھر تمام پوری تاریخ امت مسلمہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کی بھی شاید 6 یا 5ویں جلد چھپ کر آئی ہے، مزید بھی اس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ بہت بہترین اور مستند تاریخ ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اور ویسے بھی میں گزارش کروں گا عام جو ہمارے سننے والے ہیں، جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، کہ بھائی تاریخ کا مطالعہ اس کو اپنی زندگی کا معمول کا حصہ بنائیں۔ تاریخ کے پڑھنے سے آپ وہ کچھ سیکھتے ہیں جو آپ کو بہت ساری کتابیں پڑھنے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کو قوموں کے عروج و زوال کی داستان پتہ چلتی ہے، قومیں ترقی کیوں کرتی ہیں، زوال میں کیوں جاتی ہے، فلاں خلافت کس وجہ سے زوال کا شکار ہوئی، مسلمانوں کو شکست کس وجہ سے ہوئی، فتح کس وجہ سے ہوئی، مسلمانوں کیا کیا دور گزرا ہے۔ تو وہ آپ کو ایک ایکسپوجر اس طرح کا ہوتا ہے جو آپ کو کسی بھی چیز سے نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے بہترین کتاب ہے تاریخ امت مسلمہ مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی، میں ریکمینڈ کروں گا آپ حضرات کو کہ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔